ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب دین کا مطالعہ شروع کیا ہے، اب تھوڑی سی رہنمائی درکار یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کو صوفیزم کی کوئی خبر نہ تھی، وہ خواہ عمر بھر صوفیہ کو بدنام کرتے رہے ہیں۔ صوفیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی مراقبہ کر کے دیکھا ہے وہ دونوں صوفی نہیں تھے، صرف عالم تھے۔ آپ فرمائیں کہ ان کی رائے کہاں اور کس حد تک درست ہے؟ صوفی حضرات جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، چلو لفظ پر ہم نہیں کوشش کرتے، مگر آج تک یہ بتا ہی نہیں سکے کہ یہ صوفی لفظ نکلا کہاں سے، کیا معنی صوفی کا۔ کچھ کہتے ہیں یہ صوف سے نکلا کہ اون پہنتے تھے پہلے درویش، اس لیے صوفی کہلاتے۔ کچھ کہتے ہیں نہیں یہ اصحاب صفا کی طرف منسوب ہے کہ اصحاب صفا جیسے درویش تھے یہ بھی ان کے راستے پر چلتے ہیں۔ وہ گرامر والوں نے کہا یار صفا سے صفی بنتا ہے، واؤ نہیں آتی نہ شاد، یہ شاد کہاں گی، صفیون، یہ صوفی کیا پھر ہار جاتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے یہ پناہ لی کہ یہ صوفی جو ہے نا، فلاسفی، وہ یونانی لفظ جو حکمت و علم اس سے نکلا۔ اس طرح 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 کی باتیں کرتے، خود ہی نہیں پتا اپنے شجرہ نسب کو، نہ یہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، وہاں مومن متقی اور لفظ صوفی کوئی نہیں آیا۔ تو ابن تیمیہ اور ابن قیم اگر کہنا ان معنوں میں صوفی تھے کہ چلے کاٹتے تھے اور اس طرح کی غیر شرعی نہیں، تو ان چیزوں کو ختم کرنے والے تھے، انہوں نے دین کو زندہ کیا۔ اور اگر صوفی کا معنی ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والا، رسول کے سے محبت کرنے والا، اخلاص، تقویٰ، پرہیزگاری، ان دونوں سے بڑا کوئی صوفی نہیں۔ اس کی کتاب ابن قیم کی مدارج السالکین ہی پڑھ لیں، آنکھیں کھل جائیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس کو پڑھا، سب مانتے ہیں کہ کوئی نہیں تصوف کو اتنا سمجھتا۔ ہاں، مناظر السائرین تھی جو شیخ الاسلام حروی نے لکھی تھی تصوف پر، اتنی گہری کتاب کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں محمد ابن قیم نے حل کیا۔ مدارج السالکین بین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ایاک نعبد سے لے کر ایاک نستعین تک کتنے اسٹیشن آتے ہیں، یہ بات میری آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں سے چلتے ہیں راستے میں کتنی منزلیں، صبر، شکر، رضا وغیرہ، ان کو پھر دین سے بیان کیا، ان کے حوالے دیے، وہ کس طرح پیدا ہوتی ہیں۔ مدارج السالکین، یہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو الرد علی المنطقیین ہے نا ابن تیمیہ کی، وہ چھپائی، اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کوئی ماں کا لال ایسی کتاب لکھ سکتا؟ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی طرف جاتے جاتے راستے میں کون سی منزلیں آتی ہیں، اور وہ سب انہیں حاصل کی، یہ نہیں بیان ہی کیا، اس کے مالک تھے، بہت اللہ کے ولی اور درویش تھے، مگر وہ دین کے مطابق صوفی تھے، اگر صوفی کہنا ہے، ورنہ بالکل مومن اور متقی لوگ۔ جی، ایک دوست باسط جوید صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مولانا، اتنی بات میں اس سلسلے میں کیا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہمارے آج کل متصدر لوگ، اس طرح انہوں نے تصوف کے بارے میں کچھ سختی کی کہ شیخ اکبر ابن محی الدین جو تھے، محی الدین ابن عربی دوسرے، ان کی باتوں کو نا کچھ ایسا بیان کیا وحدت الوجود کو، جیسے گمراہ صوفی کہتے ہیں ہم ہی خدا ہے، بات کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے یہی سمجھ کرنا کہ ابن عربی کا مطلب ہے بہت برا بلا کا کہ ابن عربی جو ایسا ایسا ایسا، حالانکہ ابن عربی جو تھے نا انہوں نے اماموں کی بات کسی کی نہیں مانی، دنیا میں صرف ایک کی بات مانی، وہ بھی اس لیے کہ وہ رسول اللہ سے لیتا، ابن حزم۔ انہوں نے جو پوری کتاب فتوحات مکیہ لکھی نا، لکھتے ہیں وضو نماز سے لے کر کہ فلاں امام یہ کہتا، فلاں یہ کہتا۔ جو ابن حزم نے کہا نا ظاہری کہ رسول اللہ یہ کہہ گئے ہم نے امام کی سنی، اس کو لے کر پھر انہوں نے دین کی حکمتیں بیان کی، الفتوحات المکیہ، کہ مکے میں جو ان کے سینے میں رب نے ڈالا کہ تم وضو کرتے ہو منہ کیوں دھوتے ہو، کیوں کا جواب ہر ایک کر دیا، پاؤں کیوں دھوتے ہو، سر کا، پچھلے جمعہ میں تھوڑا سا بیان، یہ انہوں نے فقہ ظاہری کہ کٹڑ قرآن سنت پر رہنا اور اس کی شرح بیان کی۔ بہت عبادت گزار اللہ کے ولی، جو وحدت الوجود ہے نا، لوگوں نے جو مرضی بنا لی۔ وحدت الوجود کیا کہ ثانی صاحب فرماتے ہیں کوئی تھوڑا پڑھا ہو حافظ کسی بستی وہاں آ جائے جو 14 قرأتیں پڑھا ہوا اور تجوید کا، تو لوگ تعارف کرائیں یہ ہمارے حافظ صاحب بھی قاری ہیں، تو قاری صاحب کہیں میں کہاں قاری ہوں، قاری تو یہ ہے، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ میں یہ بن گیا، وہ تو اپنے آپ کو مٹا رہا ہے کہ اس کے سامنے میری کیا چیز۔ اس لیے وحدت الوجود کیا کہ بندہ کہے میں ہوں، اسی لیے حکم ہے شریعت کا میں وہ پورے کر رہا ہوں۔ مگر جب معاملہ خدا کا آتا نا کہ خدا کے سامنے کچھ ہو، کچھ نہیں، جب سورج آتا چاند ستارے نظر آنے سے رک جاتے، یہ ہے بیٹا وحدت الوجود کہ اللہ کی بات شروع اللہ اکبر کہو ہم کچھ نہیں، نہ نبی ہے کچھ نہ فرشتے، وہ اللہ ہی ہے۔ یہ پھر بے ایمان لوگ چڑھ جاتے ہیں کہ تم نے سب کو فنا کیا، اس کے سامنے فنا ہی فنا، اس کے تو حکم سے قائم، چاہے اسی وقت مٹا کر رہے۔ سورہ مائدہ آپ پڑھیں، جب لوگوں نے کہا عیسیٰ خدا کا بیٹا، اللہ اتنے ناراض ہوئے کہا اگر اللہ چاہے
کہ مسیح کو اور اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں ان کو ہلاک کر برباد کر دے، کون اس کا ہاتھ پکڑے؟ یہ لفظ فرمایا عیسیٰ کو بھی میں تباہ کر دوں گا، اس کی ماں خدا بناتے پھرتے. تو ڈر جاؤ مشرکو، اللہ سے نہ مقابلہ کرو کسی ولی نبی کا، ہمارے مقابلے میں کہو کہ نبی ہم سے بہت اونچے ہیں، ولی اچھے ہیں. خدا کے سامنے نہیں کچھ ہے، اس کو تو بنائے ہوئے حاجت بندے.